खालिद मकबूल साहब से शादी कैसे हुई और कैसे एक दूसरे को पसंद किया, और आपकी उम्र कितनी थी, इनकी कितनी? शादी बस नसीब में था, सितारे नसीब में ये थे, इनके मैं थी। आपने डॉक्टर साहब को पहले देखा? हाँ, हम इनकी स्पीचेस सुनने जाते थे बहुत शौक से। मेरे अब्बू तो बहुत ज़्यादा फ़ैन थे, वो कहते थे क्या देखना तकरीर की लज्जत। अच्छा। कि जो इन्होंने कहा हमने ये जाना कि गोया ये भी हमारे दिल में, तो ये हम इनकी स्पीचेस सुनने जाते थे, लीडर थे हमारे। ये इतनी अरेंज शादी थी कि इनकी अम्मा ने मुझे मुबारकबाद दी थी, मुझे पता लगा कि मेरी मंगनी हो गई है। तो आपको नहीं पता था? ये कोई यकीन शायद ना करे, मेरे वालिदैन मेरे सामने गया, ये बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं। उम्रों का कितना फ़र्क है? ये उस वक्त थी 28 साल की। अच्छा, ये 28 साल की थी और आप 40 साल के थे। तो डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात क्या है? केयरिंग है, और कि सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं और पता नहीं चलने देते। लड़ाई होती है, किन बातों पर होती है? छोटी छोटी बातों में होती है। छोटी बातों पे होती है। टाइम की वजह पे ज़्यादा होता है। टाइम के लिए ही ज़्यादा होता है कि जैसे अगर इस्लामाबाद में ज़्यादा रहना है तो हमें वहाँ रखें, कराची में ज़्यादा रहना है तो हमें कराची में रखें। ऐसा ना हो कि वरना फिर हम अमेरिका में ही सही है अगर टाइम नहीं दे रहे तो। आप कहाँ पली बढ़ी? पली बढ़ी मैं सऊदीया में भी, कराची में भी, और सबसे ज़्यादा अमेरिका में। कितने साल अमेरिका में रही? अमेरिका में मैं आई हूँ 20 ईयर्स। तो यहाँ आके दिल लग गया? बहुत दिल ये कि हाँ दोनों का इनके साथ है तो सही है। अच्छा, जब ये दूर जाए फिर नहीं। हाँ। इनकी खराबी क्या है? हाँ, वक्त के साथ साथ शायद वो मेरी अपनी ख़राबियाँ भी हों कि मैं जैसे जैसे समझ में आती गई चीज़ें तो इनका जो भी नाराज़गियाँ थी वो दूर होती चली गई। क्या इनकी पसंद है जिसका आप ख्याल रखते हैं, खाने में, पीने में, ज़िंदगी में? सर्व करना मेरा ज़्यादा वो होता है कि इनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ज़रा इस तरह की हैं कि निहारी, और जो बाहर वो होते हैं ना कि बहुत स्पेशल जो आराम से आप घर में नहीं बना सकते, इस तरह की जो है ज़्यादा है। वरना घर में होते हैं तो बस आम, दाल, चावल, इस तरह की ज़्यादा फरमाइश होती है कि बस हल्का फुल्का। बाहर की चीज़ें ज़्यादा हैं तो बस इनका ये होता है कि चीज़ें टाइम पे मुझे, जैसे मैं हूँ तो मेरा ख्याल रखो सामने हूँ। घरदारी आप चलाती हैं या पैसे खुद ही खर्च करते हैं? नहीं, खुद भी करते हैं, देकर मिल के ही होता है ज़्यादातर। आपको शिकायत होती है थोड़े दिए? हाँ, मैं उसमें शिकायत नहीं करती, मांग लेती हूँ और दे देते हैं। नहीं होते तो नहीं दे पाते तो अंडरस्टैंड कर लेती हूँ। अच्छा, गुड, वेरी गुड। बाबा में मुझे खराबियाँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब्बू तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, क्या अच्छाई है बताओ? टाइम स्पेंड करते हैं, पता है मुश्किल है इनके लिए टाइम स्पेंड करना, फिर भी टाइम स्पेंड निकालते हैं टाइम मेरे लिए, और कभी कुछ मुझे कम महसूस नहीं करते। क्या बातें आपसे करते हैं बैठ के, क्या समझाते हैं? गवर्नमेंट के उसके हिसाब से ज़्यादा कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, किस चीज़ का हमें फ़र्क समझना होना चाहिए सबका। इनको नहीं बिठा के साथ में, जैसे सारी अतरुगुल मैंने फिर साथ दिखाया इनको बैठ के मुश्किल काम था, लेकिन कोविड का दौर था तो मैंने आसानी से देख लिया। मूवीज़ वगैरह बैठ के साथ देखते हैं। बेटे क्या बनना चाहते हो? लॉ की तरफ है मेरा, तो ऐसा बैरिस्टर बनूंगा, अभी तो लॉ पढ़ूंगा, अभी तो मैंने लिया है वो कॉमर्स, तो फिर उसके आगे आके इंशाल्लाह लॉ। हमारे ख़ानदान में कोई भी डॉक्टर, मेरे वालिद और सबके ज़्यादातर इंजीनियर से, मैं डॉक्टर बना, फिर सब डॉक्टर बने, तो अब ये लॉ पे तो जाना चाह रहे हैं। तो बेटे सियासत में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, सियासत नहीं करनी? क्यों? शौक़ नहीं मुझे इतना, गुंजाइश भी नहीं है इनके ऊपर मौरूसी सियासत की। परिंदों का शौक है, उन्हें घर में पाल भी रखा है। डॉक्टर साहब, ये चिड़ियाँ तोते किसका शौक है? ये बेगम साहबा का। अच्छा, तो क्या इनकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, आती है? अब तो कभी कभी कोयल भी आ जाती है। अच्छा। इनकी आवाज़ से हम आवाज़ होने सूदिंग किस्म की आवाज़ें होती हैं, तो आपके मेरे ख्याल सेहत के लिए भी शायद अच्छी होती है। घर के पास ही लाल किला पार्क की तामीर करवा रहे हैं। पार्क के तामीराती काम का जायजा लिया। रवाना हुए। डॉक्टर साहब, जिंदगी में एक सबसे मुश्किल वक्त कब देखा
اور سب سے زیادہ آسان اور خوشی کا موقع کب آیا؟ ایک بڑا اہم مرحلہ تھا جب یہ ہم لوگ 8 اگست 1986 کو جلسہ کرنے جا رہے تھے، تو بڑا اس میں خدشات تھے کہ جلسہ کامیاب ہو یا نہ ہو۔ جمعے کو جلسہ تھا، جمعرات کو طوفانی بارشیں شروع ہو گئی تھیں، اور لیکن جب جلسہ گاہ بھر گیا اور طوفانی بارشیں بھی ہوتی رہیں اور لوگ بیٹھے رہے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور مشکل وقت تو اچانک ہی ہم لوگ حکومت میں تھے، حکومت کا حصہ تھے، ایم کیو ایم اپنی الیکشن سویپ کر گئی تھی، 100% اس کے پاس مینڈیٹ تھا، اور ہمارے خلاف راتوں رات پتہ لگا کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ تو وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اور آپ کے اثاثے کتنے ہیں؟ کتنی دولت ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ متمول گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کتنے پیسے ہیں؟ میرے پاس ایک مشترکہ گھر ہے میرے والدین کا، یہاں پہ کراچی میں، حیدرآباد؟ نہیں، کراچی میں۔ حیدرآباد گئے تو دونوں مکان بک گئے تھے، اور والد صاحب کا کاروبار بھی، گوڈاؤن بھی، سب بک گئے۔ کراچی میں بھی 2 تھے بہنوں کے نام پہ، وہ بھی پھر بیچنے پڑ گئے تھے ہمیں۔ تو ایک مکان یہ ہے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہی۔ پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ میرے خیال ہے 1 کروڑ کے قریب تو ہوں گے بینکوں میں، بینک میں، اور یہ امریکہ سے لائے ہیں؟ کچھ امریکہ سے لائے تھے، کچھ یہاں پہ ہم نے کچھ یہاں کی چیزیں تھیں اور پیرنٹس کے پاس تھے، پھر ہم نے بھی اتنے عرصے میں جمع کیا، بڑے احتیاط سے خرچ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، جو امریکہ میں رہتے تھے تو بڑا گھر تھا آپ کا، اب بالکل چھوٹا گھر ہے، تو یہ فرق محسوس نہیں کرتے؟ کہتے ہیں نا، کوچے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، تو بڑے گھر میرا خیال ہے اب میں جس نئے دور میں داخل ہو رہا ہوں اس میں تو بوجھل کر دیں گے۔ لیکن آپ تو بڑے گھروں میں رہے ہیں نا؟ جی، میں میرے والدین نے مجھے اتنے چھوٹے گھر میں نہیں رکھا تھا، لیکن گھر میرے لیے بہت کافی اور امانت ہے۔ امریکہ کا گھر کتنا بڑا تھا؟ وہ آدھے ایکڑ پہ ہوگا۔ تو یہ کتنے جگہ؟ یہ 120 گز۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی موت کا کھیل کھیلا ہے آپ نے؟ جی ہاں۔ کبھی خود اسلحہ چلایا یا ٹریننگ لی؟ میں نے اپنے پاس خود کبھی نہیں رکھا۔ چلانا آتا ہے؟ چلا سکتا ہوں۔ ہاں۔ کیا؟ پسٹل وسٹل تو دیکھی ہوئی چیز ہے، چلایا اور چلانے آنی بھی چاہیے آپ کو اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے، تو لیکن میں نے پھر تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے لیے نہیں رکھوں گا کبھی بھی اسلحہ۔ ڈاکٹر صاحب، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، جب ایم کیو ایم تشدد کے دور میں تھی، الطاف بھائی کا طوطی بولتا تھا، آپ اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ کوئی اختلاف کرتے تھے آپ؟ اختلاف کرتا تھا جناب، اختلاف کرتا تھا۔ اور جب ان کی ذہنی اور لندن جانے کے بعد الطاف حسین میں بہت زیادہ تبدیلی آئی۔ پہلے تو پورا بحث بھی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 88 میں وہ اپنی پسند کے بہت سارے لوگوں کو الیکشن میں ٹکٹ نہیں دے سکے، کیونکہ پارٹی کی اکثریت کا فیصلہ مختلف تھا۔ تو یہ گنجائش بہت تھی ایم کیو ایم میں، لیکن یہ 92 کے آپریشن نے وہ ہم سب کو تو مشکلات کا شکار کر دیا، اور جو کچھ قوم کے ساتھ ہوا، تنظیم کے ساتھ ہوا، کارکنوں کے ساتھ ہوا، اس کا سارا ایڈوانٹیج ان کے پاس چلا گیا۔ 1992 کے بعد آپ اختلاف کرتے رہے؟ 2 طرح سے ہوتے ہیں نا۔ ایک بار تو وہ رکھ دیتے تھے کہ یہ ہونا ہے، اس پہ اپنی رائے دے دیں، تو یہ رائے تو مختلف ہوتی تھی، اور ان کی رائے سے مختلف ہم نے 97 کے الیکشن بھی جو ہے ان کی رائے تھی کہ نہ لڑا جائے، ہم سب نے کنونس کیا کہ لڑا جائے، اور یہ سب کی مختلف اختلاف رائے تھی، اور انہوں نے پھر مانا یہ بات ہماری۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے بعد بھی آپ لوگوں سے کوئی کبھی رائے طلب کی انہوں نے کہ یہ کیا ہوا، کیسے؟ اچھا، میں بنیادی طور پہ تو اس وقت امریکہ میں تھا، اور یہاں کے معاملات سے میں مختلف، اور سچی بات ہے میں ذہنی طور پہ تو فاصلہ کر گیا تھا اسی وقت امریکہ میں، یا اس واقعے سے؟ جس دن عمران فاروق کا واقعہ ہوا ہے، تو میں نے اسی دن ہی ایک تقریب تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اب ایم کیو ایم پہلے جیسی نہیں رہ جائے گی، اور نہیں رہی پہلے جیسے۔ مجھے لگا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور آپ ان کا کریکٹر دیکھیں کہ اتنا طاقتور شخصیت ہونے کے باوجود ان سے کوئی وابستہ مالی، عمران فاروق کی بات کر جی، کہ ان کی فیملی کس غربت میں رہ رہی ہے، وہ خود آخری وقتوں میں جن حالات سے گزر رہے تھے، اپنی نوکری کر رہے تھے، اپنے گھر کے سامان لا رہے تھے، اور بہت چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے۔ ان کی فیملی سے کبھی آپ کا رابطہ ہوا؟ میرا براہ راست رابطہ نہیں ہوا، تنظیم رابطے میں رہی ہے۔ پھر 22 اگست کے بعد تو پھر ہر چیز تبدیل ہوتی چلی گئی۔ کیا الطاف بھائی کا ووٹ بینک کبھی بھی ہے کراچی میں، یا سارا آپ لوگ لے گئے ہیں؟
میں نے تو کہا تھا ان کو بھائی ووٹ الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے. جو 2018 کا الیکشن تھا گو کہ ہمیں ہرا دیا کہ لیکن ہمیں ووٹ تقریباً اتنے ہی پڑے جو پہلے ادوار میں پڑے جاتے تھے. تو ہم کراچی میں شاید ووٹ کی تعداد ہماری سب سے زیادہ ہو, عمران صاحب سے, خان صاحب سے بھی زیادہ ہو, لیکن نشستیں زیادہ ان کی تھی. ڈاکٹر صاحب جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو بہت الزام لگاتے ہیں کہ 20 سے 24 میں ایم کیو ایم ایک بھی سیٹ نہیں جیتی, انہیں تو بس سیٹیں دے دی گئی. اچھا وہ یہ کہنے میں اقبال جانب ہے, لیکن اگر سچائی سے یہ بتا سکیں کہ 2018 میں کیا کوئی وہ سیٹ جیتے تھے کراچی سے؟ اگر نہیں جیتے تو یہ اعتراض نہیں کر سکتے, اور ہم بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک تو 2018 میں بھی انٹیکٹ تھا. ہم ہار گئے نا, لیکن 60,000 ووٹ لیے ہوئے تھے نا, آپ 61 لے لیے, اور 400 ووٹوں سے کہیں جیتے, کہیں 800 ووٹوں سے جیتے. اس کا مطلب نمبر 2 پارٹی تو تھے نا, بالکل فارغ تو نہیں ہو گئے تھے. متحدہ اور اسٹیبلشمنٹ کی ماضی میں ظاہر ہے بڑی مخاصمت رہی, آپریشن بھی ہوئے, اب کیسے تعلقات ہیں؟ اب آپ کی آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 22 اگست کو وہ ہم نے سب کچھ کر دیا تھا, جس کے بعد ہمارے تعلقات اچھے ہو جانے چاہیے تھے, لیکن نہیں ہوئے. اس میں ٹائم لگا. ہمارے ابھی تک آفیسز سیل ہیں سارے جتنے. جو الطاف حسین وہ جو کچھ الطاف حسین نے کیا بھگتا ہم نے, ان سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے کے باوجود آفس سارے ہمارے سیل ہیں ابھی بھی. تقریباً 100 کارکنان لاپتہ ہیں ابھی بھی. آپ بتائیے پی ٹی آئی کی کتنے آفیسز سیل ہیں, کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ ہمارے تو 10 سال والے بھی بہت سارے ابھی تک لاپتہ ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے سہیل بھائی کہ اگر پاکستان میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے جائیں گے نا, اتنی پولرائزیشن بڑھ جائے گی. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائیں, آپ پولرائزیشن کو ایڈریس کریں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور جب تک پورے ملک کو برابر کا وفادار, برابر کا حقدار نہیں سمجھیں گے, یہ ملک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. یہ ملک صرف انصاف سے جوڑا رکھا جا سکتا ہے.